لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه روح القدس في الجنان صاقورا ذاق من حدائقنا الباكورا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد و آل اللہم صل علی محمد و آل. عزیزان گرامی قدر، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام سرکار ابو محمد امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صل علی محمد و آل کا روز شہادت ہے. انہی کے حوالے سے بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. دیکھیے، کل شب بھی امام کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ یہ انفرادیت ہے امام عسکری کی کہ تاریخ انسانیت کے پہلے حسن امام حسن مجتبی ہیں اور تاریخ عصمت کے آخری حسن امام حسن عسکری ہیں. اس پر کل گفتگو ہوئی اور یہ کہ امام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ولو کہ عمر بڑی مختصر ہے ہمارے 11ویں امام کی، عمر صرف 28 برس ہے، لیکن اس 28 برس میں جو امام کے مناقب ہیں، جو امام کے فضائل ہیں، جو امام کی زندگی ہے، وہ واقعاً ایک معجزہ ہے. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ معجزہ ہے، آپ اس پر اگر غور کریں گے تو آپ خود اس بات کا تجزیہ کر پائیں گے کہ یہ واقعاً یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک شخص ہے 28 برس کی کل زندگی. 28 برس کی زندگی ہم آج کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں تو 28 برس کی زندگی تو انسان کو صحیح معنوں میں اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو سمجھتے 28 برس گزر جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے، ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. یہاں خود کو سمجھتے 28 برس گزر جاتے ہیں، اور وہاں یا لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، یا خود کو سنبھالتے 28 برس گزر جاتے ہیں، اور وہاں 28 برس کے سن میں پورا دین اسلام سنبھالا جا رہا ہے. نہ فقط یہ کہ اسلام سنبھالا جا رہا ہے، بلکہ ایسے ایسے پیچیدہ مسائل کو حل کیا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں کیا ہی کہا جائے. آپ جو مشہور واقعات ہیں امام کے حوالے سے جو بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، وہ نبی کی ہڈی والا جو واقعہ ہے کہ وہ راہب دعا کرتا تھا، وہ سارے واقعات آپ کے علم میں. ہمیں ان واقعات کو بار بار آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا کہ جو آپ سب جو عموماً جن کے اوپر ذکر ہوتا رہتا ہے، صرف چند اہم باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام عسکری جان رہے ہیں کہ اب یہ 28 برس کا سن، اور اس میں بھی ظاہری امامت کا صرف 6 برس،
اور ان 6 برسوں میں بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہے جو قید خانے میں گزر رہا ہے، جو نظر بندی میں گزر رہا ہے، ہاؤس اریسٹ میں گزر رہا ہے۔ لیکن امام عسکری جان رہے کہ اب ہمیں وہ شاگرد تیار کرنے، وہ سٹوڈنٹس تیار کرنے جو زمانہ غیبت میں ہمارے بیٹے کے کام آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حجت جب زمانہ غیبت صغرا آغاز کر رہے ہیں، زمانہ غیبت صغرا کا آغاز آج ہی 11ویں امام کی شہادت ہے، اور آج ہی زمانہ غیبت کا آغاز ہو گیا، یعنی امام زمان آج ہی امام بن گئے، اب کل تاج پوشی والا معاملہ نہیں ہے، آج ہی جو کچھ ہے۔ تو امام عسکری آج شہید ہوئے ہیں اور ظاہری امامت کا معاملہ امام زمان کی امامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہی زمانہ غیبت صغرا کا اب آغاز ہو رہا ہے۔ زمانہ غیبت صغرا میں امام عسکری کے آپ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویژن دیکھیے کہ اب پتہ ہے کہ شیعوں کا ان کے امام سے رابطہ ایک ٹوٹ رہا ہے، اور صرف چند خاص افراد ہیں جنہیں زمانہ غیبت صغرا میں جنہیں سفراء اربعہ کہا جاتا ہے، ہم آپ جنہیں نواب اربعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے ذریعے امام اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان ایک رابطہ اور کنیکشن برقرار رہے گا۔ ان جو نواب اربعہ ہیں ان کی جب ہم فہرست اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو پہلے حضرت عثمان ابن سعید عمری قدس اللہ روحہ، جو حضرت حجت کے پہلے نمائندے ہیں زمانہ غیبت صغرا میں، یہ عثمان ابن سعید عمری کون ہے؟ یہ عثمان ابن سعید عمری مکتب امام عسکری کے پروردہ ہیں۔ امام عسکری نے عثمان ابن سعید عمری کو تیار کیا ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمارا بیٹا ظاہری امامت پر فائز ہوگا، اس دوران تم ہمارے اور ہمارے بیٹے کے شیعوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بننا، یعنی غیبت صغرا کی تیاری زمانہ حیات امام عسکری میں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کے دوسرے سفیر حضرت محمد ابن عثمان ابن سعید عمری قدس اللہ روحہ، جو حضرت عثمان ابن سعید عمری کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں ہمارے 11ویں امام کے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، جو کتابیں 11ویں امام کے زمانے میں لکھی گئیں، گزشتہ شب اس بات پر گفتگو ہوئی ہے، مرحوم صفار بصائر الدرجات پڑھیے، بصائر الدرجات آج کی تاریخ کے حوالے سے یہ ہمارا ایک پیغام بھی ہے، جائیے پڑھیے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور جو ہے وہ آن لائن اویلیبل بھی ہے۔ بصائر الدرجات وہ کتاب ہے جو 11ویں امام کے صحابی لکھ رہے ہیں، زمانہ غیبت ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، اور علامہ ابو زینب نعمانی کتاب الغیبہ لکھ رہے ہیں 11ویں امام کے زمانے میں۔ یہ ساری کتابیں جو 11ویں تفسیر امام عسکری کے زمانے میں لکھی جا رہی ہے، اس زمانے، اور یہ بھی بات میں آپ کی خدمت میں کرتا چلوں، کتابوں کے حوالے سے امام عسکری کا زمانہ بھی ایک اہم زمانہ ہے، اس لیے کیونکہ عالم اسلام کی جو 6 بڑی کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جو 6 بنیادی کتابیں یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، نسائی، یہ جتنی کتابیں ہیں ان میں سے اکثریت کتابوں کی وہ ہے جو امام عسکری کے زمانے میں لکھی گئی۔ صحیح بخاری کا آپ اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں تو تقریباً وہی بنتا ہے جو امام عسکری کا زمانہ ہے۔ بخاری، مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ماجہ، یہ ساری کتابیں تقریباً آس پاس کے زمانے میں امام عسکری کے زمانے میں لکھی جا رہی، اور یہ ہمارا شکوہ بھی ہے ان لوگوں سے کہ یہ بہرحال ایک یوں کہا جائے کہ ایک کتابی بات ہے اور ایک جو ہے وہ تحقیقی بات ہے، اور ایک سوال ہے کہ جس کا جواب عالم اسلام کو دینا پڑے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارے زمانے میں کوئی بڑی شخصیت موجود ہے، کوئی جلیل القدر ہستی موجود ہے، تو ہم اگر کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو اس سے پوچھ کر کریں گے، اس کی حمایت کے ساتھ کریں گے۔ اگر آج ایک مرجع تقلید موجود ہے اور عالم تشیع میں کوئی بڑی چیز ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی رہنمائی لی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا، مشورہ کیا جائے گا، صلاح کی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے، رسول اللہ کا وارث موجود ہے،
علم رسول کا وارث موجود ہے، خون رسول موجود ہے، جان رسول موجود ہے، نفس رسول موجود ہے، روح رسول موجود ہے۔ وہ موجود ہے جس کے بارے میں ابن صباغ مالکی ہمارے مکتب فکر کا عالم نہیں ہے، وہ ابن صباغ مالکی لکھ رہا ہے امام عسکری کے بارے میں کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی ان کی زندگی پڑھ کے دیکھے گا تو اسے ان کی امامت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں رہے گا۔ یہ ابن صباغ مالکی کا جملہ ہے امام عسکری کے حوالے سے، ان کی امامت پر ذرہ برابر شک نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیب منزل اظہار پہ آ رہا ہے۔ یہ ابن صباغ مالکی کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں ابن صباغ مالکی کہہ رہے ہیں کہ امامت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور اس میں اتنے سارے راویوں سے حدیث لی، لیکن مجھے بتائیے صحیح بخاری میں وہ کون سی حدیث ہے جس کے راوی امام عسکری ہو؟ مسلم میں وہ کون سی حدیث ہے جہاں روایت امام عسکری سے لی گئی ہے؟ ان کتابوں میں وہ کون سی روایت ہے کہ جس کے راوی جو ہے وہ سلسلہ امام عسکری سے شروع ہو رہا ہے؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم واقعاً جو ہے وہ یہ ہمارے امام ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ محتاج تھا ان کا، یہ کسی کے محتاج نہیں تھے۔ آپ ان سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے تو کیا ہوا؟ آپ کے بڑے بڑوں نے ان کے بڑے بڑوں سے مسئلہ پوچھا ہے اور کہہ کے دنیا سے گزرے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، امام عسکری صرف عالم اسلام کی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی زیارت پڑھیے، وہ زیارت جو سامرے میں خدا بند عالم ہم سب کو سامرے کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ عجیب و غریب جملے جو سامرے کی زیارت میں وارد ہوئے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے بھی امام عسکری کی زیارت پڑھائی جائے گی، آپ غور کیجئے گا کہ امام یازدہم کی زیارت میں کس طریقے کے کلمات وارد ہو رہے ہیں۔ سامرہ اس نوعیت سے بھی جو سامرے کی زیارت ہے نا وہ سب سے منفرد ہے، چاہے نجف ہو، کربلا ہو، کاظمین ہو، مشہد و سامرے کی زیارت سب سے منفرد ہے۔ اس لیے بھی سب سے منفرد ہے کیونکہ سامرہ اس وقت وہ واحد روضہ ہے، عراق کی جتنی زیارتیں ان میں وہ واحد حرم ہے جو امام کا گھر بھی تھا، یعنی یہیں پر امام کا گھر ہے اور یہیں پر امام کا روضہ ہے اور یہیں پر امام کی قبر ہے۔ آپ سامرے میں جو 11ویں امام کی زیارت وارد ہوئی ہے وہ پڑھیے، اس سے آپ کو احساس ہوگا یہ صرف امت محمدی کے ہادی نہیں ہے۔ میرے 11ویں امام، اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی برس جب خدا کے فضل و کرم سے اور امام کے صدقے سے سامرہ جانا نصیب ہوا تو جہاں گاڑیاں روکی جاتی ہیں، جہاں گاڑیاں رکتی ہیں گراج میں، جب وہاں سے آگے بڑھیے، جو پہلا ہی جملہ زیارت کا امام عسکری کا لگا ہوا تھا دروازے پر، اس نے اس بات کی جانب متوجہ کیا، یعنی یہ اس بات کی طرف ہماری خود کی پہلے توجہ نہیں تھی، اور وہاں پر جب یہ جملہ پڑھا پھر 11ویں امام کی زیارت میں پڑھا تو یہ بات کھلی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، 11ویں امام صرف اس امت کے ہادی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو امام عسکری کی زیارت کا جملہ ہوتا کہ السلام علیک یا ہادی الامہ، اے امت کے ہادی آپ پر سلام، لیکن 11ویں امام کی زیارت کا جملہ یہ نہیں ہے کہ اے امت کے ہادی آپ پر سلام، نہیں، بلکہ میرے 11ویں امام کی زیارت کا جملہ کیا ہے؟ السلام، ایک امت ہو تو کہتے امہ، کم سے کم 3 امتیں ہوں، جمع کا صیغہ ہو، اگر پلورل میں بات ہو تو کہا جائے گا امم۔ 11ویں امام کی زیارت کا جملہ عجیب و غریب جملہ، السلام علیک یا ہادی الامم، اے امتوں کے ہادی آپ پر سلام، امتوں کے ہادی آپ پر سلام۔ اب کہاں سے میں وہ لفظ لاؤں جو اس جملے کی شرح کر پائیں؟ اے امتوں کے ہادی آپ پر سلام۔ جتنی امتیں گزر چکی ہیں سب کے ہادی یہی ہیں، امت آدم کی ہو، نوح کی ہو، ابراہیم کی ہو، موسیٰ کی ہو، عیسیٰ کی ہو، ہدایت اصل جو منبع ہدایت ہے وہ انہی سے۔ کیسے ان کے ذریعے ہدایت ہے؟ اس لیے کیونکہ آدم کو نبوت ملی تو ان کے صدقے میں، نوح کو نبوت ملی تو ان کے صدقے میں، ابراہیم کو نبوت ملی تو ان کے صدقے میں، جو نبی بھی گزرا اسے جو منصب بھی ملا وہ انہی کے صدقے میں اور انہی کے طفیل میں ملا۔ اسی لیے 11ویں امام کی زیارت کا جملہ السلام علیکہ یا ہادی الامم، اے امتوں کے ہادی آپ پر سلام۔ اور کیا ہے؟ السلام علیکہ یا عیبۃ العلم، اے اللہ کے، یہ جملہ بھی بہت ساری زیارات میں وارد ہوا ہے، وہ عیبۃ العلم زیارت جامعہ میں بھی وارد ہوا ہے، اللہ کے علم کے صندوق آپ پر سلام۔
جس کی ذات سے علم خدا ظاہر ہو، وہ ہمارا 11واں امام ہے۔ اور کیا جملہ، السلام علیکہ یا سفینۃ الحلم، اے حلم، حلم کہتے فوربیئرنس کو، بردباری کو، اے بردباری کے، فوربیئرنس کے، حلم کی کشتی، آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا امام الفائزین، اے کامیاب ہو جانے والوں کے امام، آپ پر سلام ہو۔ کامیاب ہو جانے والوں کے امام، جو کامیاب ہوتا ہے وہ انہی کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ زیارت جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وفاز الفائزون بولایتکم، اے آل محمد کامیاب ہونے والے آپ کی ولایت کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسے شیعوں کے 11ویں امام ہیں امام عسکری، ان کی زیارت کا جملہ السلام علیکہ یا امام الفائزین، اے کامیاب ہو جانے والوں کے امام، آپ پر سلام۔ سامرے میں جائیے، جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے اگلا جملہ، السلام علیکہ یا عصمت المتقین، متقین صاحبان تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ خود کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے تقوی۔ قرآن ہدایت ہے تو کن کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے۔ جنت کو سجایا گیا ہے تو کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ہدایت ہے متقین کے لیے، جنت ہے متقین کے لیے، سب کو جو ہے متقین کے لیے۔ لیکن وہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں خود کو بچانا، گناہوں سے بچانا، حرام کاموں سے بچانا، غلط باتوں سے خود کو بچا لینا، یہی ہے تقوی۔ وہ کون سا فورس ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی سے روکتا ہے؟ اماموں نے بارہا فرمایا، اور یہ حدیث آپ کو کتنی کتابوں میں مل جائے گی کہ امام نے فرمایا کہ نحنو اصل کل خیر، ہم ہر اچھائی کی بنیاد ہیں، ہر اچھائی کی جڑ ہے۔ جو ان کے پاس جتنا ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا، وہ اچھائیوں سے، نیکیوں سے، ایمان سے، اسلام سے، تقوی سے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کون سے ان کی محبت، وہ فورس ہے، وہ طاقت ہے جو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے 11ویں امام کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا عصمت المتقین، اے متقین کی پناہ گاہ، آپ پر سلام۔ وہ شے جو تقوی کو تقوی بناتی ہے وہ ان کی محبت ہے، وہ ان کی مودت ہے، وہ ان کی ولایت ہے۔ ان کی محبت نہ ہو، یہ حدیث میں رات کی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ جب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور امام نے اس سے پوچھا تیرے بھائی کا حال کیا ہے؟ کہا کہ وہ بڑی عبادتیں کرتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، لیکن آپ سے محبت نہیں کرتا۔ کہا کیوں محبت نہیں کرتا؟ کہ وہ خود کو بڑا متقی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا تقوی بچا لے جائے گا۔ تو امام نے اس سے کہا تھا، اس کا بھائی اسی ایک رات پہلے کہیں سے گزر رہا تھا اور جہاں اس سے گناہ سرزد ہوا تھا، تو امام نے کہا تھا جا کر اس سے پوچھ کہ کل کی رات اس کا تقوی کہاں چلا گیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ امام بتا رہے کہ تقوی حقیقتاً اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ان کے پاس ہے جو ہم سے متمسک ہیں، جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، امام عسکری کے فضائل و مناقب کا وہ سمندر، وہ بحر زخار ہے، وہ ایسا لامتناہی سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے جس حدیث کو خطبے کے اختتام پہ پڑھا تھا، اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے اور پھر گفتگو تمام ہے۔ عجیب و غریب جملہ ہے، اور امام عسکری کا ارشاد ہے اپنے فضائل و مناقب کے حوالے سے۔ دیکھیے کل کی شب بھی فرشتوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ امام عسکری جو ہے وہ عسکری یعنی لشکر والا، زمین تا آسمان اپنا لشکر دکھلایا تھا، جو لشکر فرشتوں پہ مبنی تھا۔ ان فرشتوں کا جو سید و سردار ہے وہ کون ہے؟ وہ جبریل امین ہے۔ جبریل کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، جبریل فرشتوں کے سید و سردار ہے۔ جبریل شامل آئے تطہیر ہے، جبریل داخل چادر تطہیر ہے۔ جبریل کون ہے؟ جبریل اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ جبریل کون ہے؟ جبریل امین وحی الہی ہے۔ روح القدس ہے جبریل۔ روح القدس دو ہیں، ایک روح القدس جبریل امین ہے، اور ایک روح القدس کے بارے میں روایات میں ارشاد ہوا، اعلان ہوا کہ وہ
من الملائکہ، وہ فرشتوں سے بھی بڑی شے ہے، اور وہ شے ہے کہ جو ائمہ سے مخصوص ہے، جو اماموں کی تائید کے لیے خداوند عالم نے رکھی ہے، وہ روح القدس۔ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اس وقت رہنے دیجیے۔ ایک روح القدس جس کے بارے میں علماء نے کہا وہ حضرت جبریل امین ہے۔ روح القدس کو جو کچھ ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ جنت میں پرواز کر رہا ہے تو کیوں پرواز کر رہا ہے؟ میرے 11ویں امام نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ عجیب جملے، اگر آپ حضرات تک پہنچ گئے تو یہی شاید اس مجلس کا تبرک اور گفتگو تمام ہے کہ امام عسکری نے فرمایا روح القدس فی الجنان ساقورا ذاق من حدائقنا الباکورا۔ روح القدس جو جنت کے باغوں میں پرواز کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ اب میں بالمفہوم ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں منوان الفاظ کی قلت ہے کہ کس طریقے سے ترجمہ کیا جائے، کہ فرماتے ہیں امام کہ روح القدس جو جنت کے باغوں میں پرواز کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا اس نے ہمارے فضائل اور مناقب کے باغیچے سے کچھ کچے پھل چکھ لیے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد وآلہ۔ جس نے ان کے فضائل و مناقب کے باغیچے سے کچھ کچے پھل چکھ لیے ہوں، جب وہ سید الملائکہ ہے تو خدا جانے ان ہستیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور بہرحال عزیزان گرامی، پھر وہی بات ہے، خداوند عالم ہم سب کو سامرے جانے کی اور بار بار سامرے میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سامرے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بڑی فطری چیز ہے، بڑی نیچرل چیز ہے جسے تاریخ نے خود رقم کیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عباسی بادشاہ تھا، بنی عباس کا بادشاہ تھا، 11ویں امام کی شہادت کے بعد برسر اقتدار آیا تھا۔ اس کا نام تھا ناصر، مطلب یہ کنیت رکھی ہوئی تھی ناصر لدین اللہ، یہ اس کا لقب رکھا ہوا تھا، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا۔ بہرحال ایسے بنی عباس جیسے حاکم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہوں تو پھر تو دین کا کیا ہی ہوگا، لیکن بہرحال نام رکھنے میں کیا جاتا، نام رکھ لیا ناصر لدین اللہ، اللہ کے دین کے نصرت کرنے والا ناصر۔ پہنچا سامرے، ساتھ میں اس کا وزیر ہے۔ کچھ چیزوں کا فیصلہ تاریخ خود کرتی ہے، تم انہیں قید خانے میں رکھو، جلا وطن کرو، ان کے اوپر سختیاں عائد کرو، زہر دے دو، قتل کر دو، لیکن تاریخ خود فیصلہ کرتی ہے، بلکہ کچھ چیزیں مشاہدے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آج ہم اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں اور یہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، کربلا جائیے کیا رونق ہے مولا کے حرم میں، نجف جائیے کیا رونق ہے امیر المومنین کے حرم میں، مشہد جائیے امام رضا کے روضے میں کیا دل کو سکون ملتا ہے، کاظمین جائیے جب آپ جوار امامین کاظمین میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اماموں کے ذریعے کے پاس تو دل کو کیا اطمینان ملتا ہے، سامرے جائیے کیا سکون ملتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی نیچرل ہیں، یہ ہر جانے والا جو وہاں پہنچتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کتابوں کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ضخیم کتابوں کو پڑھنے کی، ان کے ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں، مشاہدے سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب یہی حاکم بنی عباس کا یہ سامرے پہنچ رہا ہے، حکومت اماموں کی نہیں ہے، حکومت ان عباسیوں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے سامرے میں کوئی عالیشان روضہ تو بنا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ سونے چاندی کے دروازے تو اس زمانے میں سامرے میں رہے نہیں ہوں گے مولا کے روضے میں، بلکہ اس زمانے میں حالت تو یہ تھی جو کتابوں میں موجود ہے، اس کے لیے علماء نے الگ سے احکام بیان کیے کہ صرف امام کا گھر تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی، کئی دفعہ کیونکہ حکومت انہی کی تھی اور سامرہ ہمیشہ سے اغیار کے جو ہے وہ وہاں انہی کی اکثریت رہی، تو کئی مرتبہ وہ امام کے گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور زائرین زیارت سے محروم رہ جاتے تھے، تو اس کے لیے الگ سے زیارت میں یہ سامرے کی مظلومیت ہے تاریخ میں، کہ اس کے لیے پھر الگ سے علماء نے اب اس کے لیے جو ہے وہ مسائل بیان کیے کہ اگر سامرے میں دروازہ بند ہے اور آپ دونوں اماموں کی قبروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو پھر کیسے زیارت کریں گے، تو ایک کھڑکی تھی اور اس کے لیے پھر کہا گیا کہ اس کھڑکی کو کھولیے اور پھر کھڑکی سے قبریں دکھائی دیتی ہیں اور وہاں سے یہ زیارت پڑھ کے چلے آئیے، یعنی اتنی مظلومی گزری ہے سامرے میں۔ آج ہم جس سہولت کے ساتھ سامرے پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ حالت تھی ایک زمانے میں سامرے میں کہ آپ کھڑکی کھول کر اس سے اپنے دو اماموں کی قبریں دیکھ کر وہاں سے زیارت پڑھ کر آتے تھے،
کیوں؟ کیونکہ حکومت غیروں کے ہاتھوں میں تھی، اکثریت غیروں کی تھی. یہ بھی پہنچا کیا اس زمانے میں کچھ بھی نہیں رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. روضہ کیا ہے؟ روضے کے نام پر کیا ہی بنا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرہ رہا ہوگا، اور کیا ہے؟ کھڑکی ہے، دروازہ ہے، اور کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب پہنچا تو خود کہتا ہے ایک عجیب روحانیت محسوس کی. نوکر چاکر نہیں ہے، مجاورین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن طہارت اس حرم میں، اللہ اکبر، دل کی کیفیت، اللہ اکبر. اب یہ بادشاہ خود اعتراف کر رہا ہے اور جو تاریخ رقم کر رہی ہے. سامرے سے دونوں اماموں کے 10ویں امام اور 11ویں امام کی زیارت کر کے چلا. زیارت کیا کر کے چلا؟ دیکھ کر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے. وہاں سے نکلا، بغداد پہنچا. بغداد میں جو عباسی حکمران تھے ان کے مقبرے بنے ہوئے تھے. اب بادشاہوں کے تو مقبرے ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا مقبرہ ہوتا ہے، اور وہاں پر نوکر چاکر لگے ہوتے ہیں، خادم لگے ہوتے ہیں، صاف صفائی کا اہتمام کرنے والے. لیکن اب یہ خود تاریخ خود کہہ رہی ہو، یہ خود یہ بات بیان کر رہا ہے. وہاں پہنچا، کچھ نہیں، چھوٹی سی ایک کمرہ ہے، ایک دروازہ ہے، کھڑکی ہے. قبروں کو دیکھ رہا ہے، ایک عجیب اطمینان مل رہا ہے. اپنے اجداد کے پاس پہنچا بغداد میں جہاں عباسی حکمران دفن ہیں. قبروں کو دیکھا، عجیب، سب کچھ ہونے کے باوجود، ساری حکومت، پتہ نہیں آپ اس بات کو محسوس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کہ پوری حکومت ہونے کے باوجود قبروں پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی ہے، عجیب سی نحوست برس رہی ہے. نوکر چاکر ہیں پھر بھی قبریں صحیح سے صاف بھی نہیں ہیں. اب جو جملے لکھے وہ تو میں بیان بھی نہیں کر رہا ہوں. قبروں کا حال یہ ہے بادشاہی حکمرانوں کا کہ قبریں صحیح سے صاف بھی نہیں ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے قبروں کے اوپر. دل اچاٹ ہوا جا رہا ہے وہاں پر کہ کیا ہے، یہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ. وہاں سے چلنے لگا تو ساتھ میں وزیر تھا. وزیر کہتا ہے کہ اب جو بھی امیر المومنین کہہ کے یہ لوگ خطاب کرتے تھے، جو بھی بہرحال کہ جو ہے وہ، آپ کچھ پیسوں کا انتظام کیجئے، یہاں پر آپ کچھ پیسے آپ وقف کیجئے، کچھ کیجئے کہ یہ بھی ایک عالی شان روضہ بنے، اور یہاں پر لوگ آئیں اور آ کر آپ کی، کیونکہ عباسی حکمران تھے، اور یہ جو مایوسی ہے یہ ختم ہو. حکومت آپ کی، سب کچھ آپ کے، اقتدار آپ کے پاس ہے. تو ناصر لدین اللہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے. وہ اپنے وزیر سے کہتا ہے اب یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سنیے گا آپ حضرات، اب یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جن کے یہاں سے سامرے سے آ رہے ہیں انہوں نے اپنا، اب یہ اس کے جملے ہیں، تعریف وہ جو دشمن کرے، کہتا ہے کہ اب یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اب ہم جن کے یہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے اپنا دل خدا سے لگایا تھا اور زندگی خدا کے لیے گزاری تھی، لہٰذا خدا نے انہیں یہ اجر دیا ہے اور یہ اہتمام کیا کہ ان کی قبروں پہ جو رونق ہے وہ کیا ہی کہنے. اور اب ہم جن کے پاس آئے انہوں نے اپنا دل شیطان سے لگایا تھا، زندگی شیطان کے لیے گزاری تھی، ان کی قبروں پہ پھٹکار نہیں برسے گی تو کیا ہوگا. عزیزان گرامی، تاریخ خود فیصلہ کر رہی ہے کہ حق پر، حق کس کے ساتھ ہے. بہرحال عزیزان گرامی، سامرہ کل شب بھی عرض کیا گیا کہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے تیار کی. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کوئی غریب سے غریب، فقیر سے فقیر ایسا دکھلائیے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر تیار کرے. یہ ہمارا 11واں امام ہے، 28 برس کے سن میں زہر دیا جا رہا ہے. مولا اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جب ماں موجود ہے، پھوپھی موجود ہے. آپ کا خادم ہے ابو الادیان، اسے بلایا 15 دن پہلے، 8 ربیع الاول سے 15 دن پہلے بلایا. بلانے کے بعد ایک خط ارسال کیا، کہیں اپنے کسی شخص کے نام میں خط بھیجا، اور پھر کہا کہ جب تو 15 دنوں بعد یہاں آئے گا تو ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی. تیرا امام دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا. 15 دن بعد ابو الادیان، 8ویں ربیع الاول کا وہ تاریخی دن، ابو الادیان سامرے پہنچا. کیا دیکھا؟ چاروں طرف ایک عجیب ماحول ہے، لوگ جوق در جوق امام عسکری کے بیت الشرف میں جا رہے ہیں.
امام کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ جب 11ویں امام کا جنازہ اٹھا تو پورا شہر سامرہ بند ہو گیا، دکانیں بند ہو گئیں، لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اور ایک جم غفیر تھا اور اس مجمع میں امام کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، مولا آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے اتنا مجمع جمع ہو گیا، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ایک لاشا پڑا ہوا ہے جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا، جسے خاک کربلا کا کفن پہنایا گیا، جسے گھوڑوں کی ٹابوں سے حنوط کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ روئیے عزیزان گرامی، بس آخری لمحات ہیں، چند لمحات ہیں، اور ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب جو اگلے برس جیے گا وہ مولا کا غم منائے گا، وہ محرم کرے گا۔ ہم نہیں جانتے ہماری عمر کیا ہے، ہمیں اگلا محرم نصیب ہو نہ نصیب ہو۔ پرسہ پیش کر دیجئے امام زمانہ کی بارگاہ میں، ان کی یتیمی کا پرسہ دیجئے جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں عزیزان گرامی۔ ہمارے کل رات میں نے عرض کیا تھا، میں جلدی سے وہ وعدہ پورا کر دوں، مجلس کو تمام کروں۔ ایام عزا جب رخصت ہوتے ہیں تو عزاداروں کے دلوں پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ 2 مہینہ 8 دن ہمیں یہ سعادت، مجلسیں تو ہوتی رہیں گی، مولا کا ذکر ایک مومن حسین کے ذکر سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ مولا خود فرماتے، کامل الزیارات میں جملہ موجود ہے کہ ہر مومن کے دل میں میری ایک قبر ہے، وہ مجھے نہیں یاد کرے گا مگر روئے گا۔ اور پھر سید الشہداء فرماتے، انا قتیل العبرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اور کیسے مارا گیا؟ فرماتے، قتلت مکروبا، مجھے اس حال میں قتل کیا گیا کہ میرے دل میں بڑے غم تھے، میرے دل میں بڑے رنج تھے۔ مومن جب بھی حسین کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یونس ابن عبد الرحمن غالباً انہی سے روایت ہے، امام معصوم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں، فرزند رسول آپ کے جد حسین مجھے بہت یاد آتے ہیں، میں کیا کروں جب حسین یاد آئیں؟ امام نے فرمایا، جب حسین یاد آئیں تو 3 دفعہ کہا کرو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ حسین تو ہماری زندگی ہے، حسین تو ہماری جان ہے، حسین تو ہماری سانسیں، حسین تو ہمارا سب کچھ ہے۔ ایک مومن غم حسین سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ رلانے آتی ہے یاد حسین روز، مجھے روز ایک مومن کو یاد حسین آتی، جب پانی پیتا ہے اسے حسین یاد آتے ہیں، جب اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے اسے حسین کا غم یاد آتا ہے، کوئی غم ہو جاتا ہے تو حسین کا غم یاد آتا ہے۔ مومن کی تو پوری زندگی ہی کا نام حسین ہے۔ لیکن یہ 2 مہینے 8 دن بہرحال ہمیں ایک سعادت نصیب کرتے ہیں، ایک توفیق دیتے ہیں، ایک پر اہتمام ماحول میں ہم مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں۔ اب یہ کیفیت ہم سے چھن رہی ہے اور یہ ایام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایام عزائے سید الشہداء ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج روتی ہوئی آنکھوں سے کہیے جناب زہرا کی بارگاہ میں، بی بی ان 2 مہینہ 8 دنوں میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ ہم آپ کے لاج پہ دل کھول کے رو نہیں پائے، جیسا ماتم کرنا چاہیے تھا ویسا ماتم نہیں کر پائے، جتنا رونا چاہیے تھا اتنا رو نہیں پائے۔ عزیزان گرامی، ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے، بس 2 سے 3 جملے سنیے اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ بزرگ خطبہ اور ذاکرین کا یہ طریقہ رہا کہ جب ایام عزائے حسین رخصت ہوتے ہیں، ہم بھی تقریباً ہر سال یہ جملے پڑھتے ہیں، ابھی پھر دہرا رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے جب ایام عزائے امام حسین ہم سے رخصت ہوتے ہیں تب تو ہمارے دلوں کا یہ عالم ہوتا ہے، اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی جب خود مولا حسین رخصت آخر کے لیے خیموں میں تشریف لائے ہوں گے۔ آقا حسین نے در خیمہ سے پکار کے کہا ہوگا، اے زینب، اے ام کلثوم، اے فضہ، اے سکینہ، علیکن من السلام۔ حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا ہے۔ عزیزان گرامی، روایتیں بیان کرتی جب مولا حسین، یہ وہ مصیبت ہے کہ جو آج تلک زمانے کے امام کو رلا رہی ہے۔ وہ مشہور واقعہ جہاں امام نے جو مکاشفہ مقدس اردبیلی کو ہوا، اس میں امام کی یہی تو جملے تھے کہ اے میرے جج، میں وہ منظر بھلا نہیں سکتا جب آپ کی بہن آپ سے کہہ رہی تھی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے ذرا آہستہ، اتنی جلدی زینب کو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ 7 بہنیں تھیں، مجھے مرحوم خطیب اکبر یاد آ رہے، 7 بہنیں تھیں مولا حسین کی کربلا کے میدان میں۔ آج بھی کئی جگہوں کا، یہاں کا تو میں نہیں جانتا، لیکن اسی ہمارے ملک ہندوستان میں کئی جگہوں کا یہ دستور ہے کہ جب گھر سے تعزیہ نکلتا ہے تو فوراً تعزیہ جو ہے وہ نہیں برآمد کیا جاتا،
بلکہ گھر کی عورتیں جمع ہوتی ہیں، اس کے گرد ایک حلقہ بناتی ہیں اور پھر ماتم کرتی ہیں، اور پھر ماتم کرتے ہوئے تازے کو رخصت کرتی ہیں۔ فرماتے تھے یہ طریقہ کہاں سے چلا؟ کہتے کربلا میں آقا حسین کی 7 بہنیں موجود تھیں۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، ایک مرتبہ 7 بہنوں نے حلقہ بنایا۔ کبھی کوئی بہن دامن تھامتی تھی، کبھی کوئی بہن حسین سے آگے لپٹ جاتی تھی۔ اے بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بھیا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میر انیس فرماتے ہیں کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ، پٹکے میں شاہد اجرکم اللہ۔ حسین خیموں سے یوں نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، سامنے ذوالجناح تیار، مجلس تمام ہو گئی، ذوالجناح تیار ہے، حسین ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے، لیکن علی اکبر کے بعد، ابو الفضل عباس کے صدمے کے بعد، قاسم کی پامال میت اٹھانے کے بعد حسین کے بدن میں اتنا ضعف آ گیا، اب حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے مگر سوار نہیں ہو پاتے، حسین ذوالجناح پہ بیٹھنا چاہتے مگر نہیں بیٹھ پا رہے، بیٹھنا چاہا مگر نہیں بیٹھ پائے۔ 2-3 مرتبہ اسی طریقے سے ہوا۔ اب کون ہے جو حسین کو سوار کرے؟ ایک مرتبہ گنج شہیداں کی طرف دیکھا، یا اہل الصفا و یا فرسان الحیجہ، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، کیا حسین کو سوار نہ کرو گے؟ اے میرے بھیا عباس، کیا حسین کو سوار نہ کرو گے؟ اے میرے لال علی اکبر، کیا اپنے بابا کو سوار نہ کرو گے؟ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک آواز پیچھے سے آئی، بھیا ارے کوئی نہیں تو کیا ہوا؟ آپ کی بہن زینب تو ہے۔ سرکار دبیر فرماتے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چھپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ زینب نے حسین کو رخصت کر دیا۔ کچھ دیر بعد خیموں میں آواز آئی، قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین۔ زمین کربلا لرز رہی تھی، آسمانوں سے خون برس رہا تھا، حسین کا کٹا ہوا سر نو کے دیسا پہ بلد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعہ۔ ماتم حسین۔